آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، یار سبسڈی نہیں گئے، پکھا نہیں چلن دیا، لائٹ نہیں چلن دی، قاری صاحب نے تقریر صحیح نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، نماز صحیح نہیں پڑھائی، اس وقت بھی تھے، آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو داتا صاحب نے مسجد بنا دی جی، نمازی بھی آ گئے، بابے نے نماز پڑھی، بابا بول پڑا، کہنے لگا علی اجویری جو آپ نے مسجد بنائی ہے نا، اس مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، ولی سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کی عطا سے۔ داتا صاحب رحمت اللہ کے تعالی علیہ لاہور تشریف لائے، مسجد بنائی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے نا، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہوتا ہے تو اپنا بنگلہ نہیں بناتا، اپنی کوٹھی نہیں بناتا، اپنی جائیداد نہیں بناتا، سب سے پہلے جہاں پر موو ہوتا ہے نا وہاں پر جا کے اللہ کا گھر بناتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کی سرزمین پہ آئے، اپنا بنگلہ نہیں بنایا، اللہ کا گھر بنایا، جس گھر کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل تشریف لائے، اللہ کا گھر بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر بنائے، اللہ کا گھر بنایا۔ حضور مکے میں تشریف لائے تو اللہ کا گھر بنایا، حضور مدینے میں تشریف لائے تو اللہ کا گھر بنایا، داتا صاحب لاہور آئے تو اللہ کا گھر بنایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اگر انڈیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ کے تعالیٰ بغداد کے سرزمین پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ داتا صاحب پہنچے جو لاہور کے سرزمین پہ، مسجد بنائی، گھر بن گیا اللہ تعالیٰ کا، نماز پڑھنے کے لیے لوگ بھی آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خام خواہ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، یار سبسڈی نہیں گئے، پکھا نہیں چلن دیا، لائٹ نہیں چلن دی، قاری صاحب نے تقریر صحیح نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا، نماز صحیح نہیں پڑھائی، اس وقت بھی تھے، آج کی بات نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو داتا صاحب نے مسجد بنا دی جی، نمازی بھی آ گئے، بابے نے نماز پڑھی، بابا بول پڑا، کہنے لگا علی اجویری جو آپ نے مسجد بنائی ہے نا، اس مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، محراب سیدھا نہیں ہے۔ ولی ہوتا ہے، بڑا عاجزی پسند ہوتا ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، کسی کی بات سن کے وہ غصہ نہیں کرتا، بڑے دھیمے لہجے کے اندر، بڑے محبت والے انداز میں اس کی بات کو سنتا ہے، پھر اس کو سلجھاتا ہے۔ بابے نے کہا علی اجویری جو مسجد آپ نے بنائی ہے نا، اس مسجد کا محراب ٹیڑھا ہے، کعبے کی طرف اس کا رخ نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں بابا جی جتنا ٹیڑھا بتا دیجیے ہم سیدھا کر دیتے ہیں، جتنا ٹیڑھا ہے بتا دے بھائی ہم سیدھا کر دیتے ہیں۔ وہ بابا صفے کو چیرتا ہوا محراب کی طرف پہنچا، جب محراب کے قریب آیا نا بات کوئی نہیں کی، واپس پھر آ گیا، اپنی صف میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب نوازی کہنے لگے بڑی باتیں کر رہا تھا، بول نہ بتا نا داتا علی اجویری کو کتنا ٹیڑھا ہے محراب۔ وہ کہنے لگا یار بس اب میں نہیں بول سکتا، جب میں محراب کے قریب پہنچا نا مجھے محراب کے اندر سے اللہ کا گھر نظر آ گیا ہے، مجھے محراب کے اندر سے اللہ کا گھر نظر آ گیا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ جس محراب میں اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے وہ محراب ٹیڑھا نہیں ہو سکتا، این محراب اللہ کے گھر کی طرف اس کا رخ ہے۔ اب کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں مولوی صاحب آپ نے یہ کون سی بات کر دی، قاری صاحب کون سی بات کر دی، اللہ کا گھر مکے سے لاہور داتا صاحب کے محراب کے اندر کیسے آ گیا؟ میں نے کہا جیسے ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے بیت المقدس میں پہنچا تھا، ایسے ہی اللہ کا گھر مکے سے اللہ کا گھر لاہور داتا صاحب کی مسجد کے محراب میں پہنچ گیا ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت تو لانے والا آصف بن برخیہ تھا نا، حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کا ولی تھا۔ اگر حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں اتنی طاقت ہے کہ ہزاروں میل دور سے ملکہ بلقیس کا تخت تھوڑے سے وقت میں آ سکتا ہے، یہ تو پھر حضور کی امت کے ولی ہیں، حضور کی امت کے ولی ہیں، پھر ان کا مقام یہ ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر داتا صاحب میری زندگی میں ہوتے تو پھر میں داتا صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ حضور غوث پاک کون ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر موجود ہے، اگر کوئی انکار کرے تو وہ ولایت سے فارغ ہے۔ جو حضور غوث پاک کے قدم کا انکار کرے کہ میری گردن پہ نہیں گئے، وہ ولایت سے فارغ ہے۔ وہ حضور غوث پاک عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ داتا علی گجویری کا مقام اتنا ہے، مرتبہ اتنا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری حیاتی میں ہوتے، میری زندگی میں ہوتے تو میں عبدالقادر جیلانی حضور داتا علی گجویری کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ اللہ اکبر۔
ذرا سوچئے، جن کے بارے میں حضور عبد القادر جیلانی اتنا بڑا جملہ ارشاد فرما رہے گئے، اگر وہ ہوتے میری زندگی میں ان کی زیارت کرتا تو پھر عبد القادر جیلانی علی غجویری کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا۔ وہ علی غجویری جنہوں نے اعتراض کرنے والوں کو اپنی مسجد کے محراب کے اندر اللہ کا گھر دکھا دیا۔